اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم بغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم وشجاعتہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، پیغمبر اسلام روحی لہو الفدا کا ارشاد گرامی ہے، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ آج 1442 ہجری بمطابق 2020 کے محرم الحرام کی پہلی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بارگاہ رب قدیر میں دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں شان حیدر کرار ہیں تمام عزاداروں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ فرش عزائے حسینی بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین محترم، جس حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، انشاءاللہ اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہیں۔ پیغمبر اسلام روحی لہو الفدا کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ یہاں پر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو مصباح الہدی کہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ اس نبی نے حسین کو مصباح الہدی کہا ہے، تو کیا رسول اللہ نے امام حسین کو شفقت کی وجہ سے کہا ہے، محبت کی وجہ سے کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ چونکہ رسول اللہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، وہ نبی کے جو سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، جس کے زبان کے اوپر وحی الہی کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک حکم خدا نہ ہو جائے، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ حسین مصباح الہدی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید کی آیت اعلان کر رہی ہے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے کہ جو حکم پروردگار ہوتا ہے۔ وہ نبی کہ جو اپنی خواہش سے کبھی کچھ نہ کہے، اس نبی نے یہ کہا ہے کہ حسین مصباح الہدی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کا ہر فرد مبلغ ہے، ہر فرد امام ہے، ہر فرد معصوم ہے، ہر فرد رہبر ہے، ہر فرد قائد ہے، ہر فرد ہادی ہے۔ تو جس گھرانے کا ہر فرد ہادی ہو، وہاں پر رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو مصباح الہدی کیوں کہا ہے؟ اور عزیزان گرامی، یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اگر کوئی اس سے منسلک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ صفات آ جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بہترین مبلغ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے ہادی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب ابو ذر کو کہ
کہ جناب ابوذر کے سامنے اگر معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو جاتی تھی، جناب ابوذر فوراً اس کے خلاف بیان جاری کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ موقع ہے یہ نہیں ہے، محل ہے یہ نہیں ہے. یہ تو آج کے مبلغین دیکھتے ہیں. اگر معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہو اور ان سے کہا جائے کہ سرکار یہ برائی ہو رہی ہے، ذرا آپ اس کے خلاف کچھ بولیے، کچھ بیان جاری کیجئے، تو کہتے ہیں کہ ابھی موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے. یہ مصلحت پسند لوگ ہیں. لیکن جناب ابوذر ایسا نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بھی برائی معاشرے کے اندر ہوتی تھی فوراً اس کے خلاف بیان جاری کر دیا کرتے تھے. نہ ظالم سے ڈرتے تھے نہ جابر سے ڈرتے تھے. اور آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی برائی کے خلاف نہ بولتا ہو. ماشاءاللہ علماء اور مومنین میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جیسے ہی معاشرے کے اندر برائی ہوتی ہے تو فوراً اس کے خلاف اپنا بیان جاری کرتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے ابوذر زمانہ، کہ یہ دور حاضر کے ابوذر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جناب ابوذر اپنے دور کے ظالم اور جابر سے نہیں ڈرتے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی اپنے دور کے ظالم اور جابر سے خوف نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بیان جاری کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ جناب میثم کو لے لیجئے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ولایت علی کی تبلیغ کی ہے، نہ کبھی ظالم سے ڈرے ہیں نہ کبھی ظالم سے خوف کھایا ہے. قسم خدا کی جناب میثم، ایسا نام ہے میثم کا جسے سن کر جوش آ جاتا ہے. جناب میثم نے کبھی ظالم سے مرعوب نہیں ہوئے. جب بھی موقع ملتا تھا جناب میثم کو ولایت علی کی تبلیغ کیا کرتے، فضائل علی سنایا کرتے تھے. اسی لیے تو شاعر آل محمد کہتا ہے، پیشے ظالم ہی نہیں سولی پہ لب کھولتے ہیں. قسم خدا کی جو علی کے سچے سپاہی ہوتے ہیں وہ ظالم سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں. پیشے ظالم ہی نہیں سولی پہ لب کھولتے ہیں، جو علی والے ہیں میثم کی طرح بولتے ہیں. اور دوستی بعد میں کرتے ہیں کسی عابد سے، پہلے میزان ولایت پہ اسے تولتے ہیں. قسم خدا کی ہم اسی سے محبت کرتے ہیں کہ جس کے سینے میں ولایت علی کا سمندر موجزن ہوتا ہے. جناب میثم نے اپنی پوری زندگی میں ولایت علی کی تبلیغ کی ہے. جب بھی موقع ملتا تھا فضائل اہل بیت بیان کیا کرتے تھے. اور اسی محبت علی کے جرم میں ابن زیاد کے حکم سے ایک دن جناب میثم کو قید کیا گیا اور دربار میں پیش کیا گیا. جب جناب میثم دربار میں داخل ہوئے، دیکھا دربار چاروں طرف سے بھرا ہوا ہے، سپاہی موجود ہیں، کرسی نشین موجود ہیں، ابن زیاد اپنے تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی جناب میثم دربار میں داخل ہوئے تو ابن زیاد کی نگاہ میثم پر پڑی تو ان کی مذاق بنانے کے ارادے سے کہتا ہے، این ربک، میثم تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ اب جناب میثم کے جن کی زبان قینچی کی طرح چلتی تھی وہ بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ فوراً کہا، ربی بالمرصاد لکل ظالم وانت احد الظلماء، میرا پروردگار ظالموں کی گھات میں ہے اور یاد رکھ ان ظالموں میں سے تو ایک ظالم ہے. یہاں پر جناب میثم ابن زیاد کو متنبہ کر رہے ہیں، ابن زیاد خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، اللہ نے تیری رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے. یاد رکھنا ایک دن میرا پروردگار تجھ سے تیرے ہر ایک ظلم کا چن چن کر بدلہ لے گا. ابن زیاد کو سن کر غصہ تو بہت آیا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا اور میثم کی مذاق اڑانے کے ارادے سے ایک مرتبہ اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے اتنا بتاؤ، کیا علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ کیا سارے اسی حلیے کے ہوتے ہیں جو دھول مٹی سے اٹے ہوتے ہیں؟ بس جیسے جناب میثم نے سنا، جناب میثم کو جلال آ گیا اور آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہتے ہیں، جاہل تجھے اتنا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ خاک نجس نہیں ہوتی ہے بلکہ مطہرات میں سے ہوتی ہے جو خود بھی پاک ہوتی ہے اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور تو جو میری مذاق بنا رہا ہے اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حرام زادوں اور زنا زادوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مومنین کی مذاق اڑایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں پر جناب میثم نے ایک ہی جملے سے دو حقیقتوں کو آشکار کیا. پہلی حقیقت تو یہ
کہ ابن زیاد کے شجرے سے پردہ ہٹایا اور بتا دیا دنیا کو کہ ابن زیاد زنا زادہ ہے، اور دوسری حقیقت دنیا کے سامنے آشکار کر دی کہ یاد رکھنا کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں جب کبھی تم دیکھو کہ کوئی مومن کی مذاق اڑا رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اس کے شجرے میں خرابی ہے، اس لیے کہ مومن کبھی مومن کی دل آزاری نہیں کرتا ہے، مومن کبھی مومن کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر کوئی نزاع پیدا ہو جائے، لیکن مومن کبھی مومن کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً امام حسین علیہ السلام مصباح الہدی ہیں، اور ایسا چراغ ہے جو ہر زمانے میں روشنی دے رہا ہے۔ جب تک امام حسین مدینے میں تھے تو مدینے میں روشنی دیتے رہے، اور جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر مکے میں آئے تو اہل مکہ کو ہدایت کی روشنی سے منور کرتے رہے۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، 4 مہینہ کچھ دن تک امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے۔ جب حج کا زمانہ آیا تو امام حسین علیہ السلام نے احرام باندھ لیے، لیکن امام حسین کو علم امامت سے یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو حاجیوں کے بھیس میں میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ سے بدلا اور مکہ کو چھوڑ کر امام حسین کربلا کی طرف چلنے لگے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو چاہنے والے آگے آئے، فرزند رسول دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ الغرض امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کی طرف رخ کیا۔ جب امام حسین کوفہ کے قریب پہنچے، ایک منزل پر پہنچ کر امام حسین نے عباس کو آواز دی، عباس قافلے کو روکا جائے، اونٹوں کو بٹھایا جائے۔ قافلے کو روکا گیا، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، امام حسین علیہ السلام کے لیے مسند کو بچھایا گیا، اس کے بعد دوسرے خیمے لگائے گئے، محملوں کو اتارا گیا اور احترام سے شہزادیوں کو خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ جب جناب زینب خیمے میں پہنچی تو مولا عباس سے کہتی ہیں، بھیا عباس وجہ کیا ہے؟ بھیا حسین نے قافلہ روکنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ مولا عباس نے کہا، شہزادی مجھے معلوم نہیں ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں، جائیں جا کر معلوم کریں کہ قافلے کو کیوں روکا ہے۔ حضرت عباس چلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تاکہ معلوم کریں کہ قافلے کو کیوں روکا ہے۔ امام حسین نے دیکھا عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور کوفے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عباس نے ادھر ادھر دیکھا اور امام حسین سے سوال کیا، آقا یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اے عباس، ظالموں نے کوفے میں میرے بھائی مسلم کو شہید ہے عباس، مسلم کے سرطن میں جدائی ہو گئی۔ اور یہ کہتے کہتے امام حسین نے عباس کو سینے سے لگا کر کہا، اے عباس، میں آپ کو مسلم کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ امام حسین، مولا عباس، جناب علی اکبر، امام سجاد سب زارو قطار رونے لگے، اور روتے روتے امام حسین کہتے ہیں، اے عباس جائیے اور جا کر مسلم کی یتیموں کو میرے پاس لے کر آئیے۔ حضرت عباس خیمے میں گئے، اپنی بھانجی کو لیا، امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ امام حسین نے مسلم کی بیٹی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور پیار کرنا شروع کیا۔ خاندان بنی ہاشم کی بچی تھی، فوراً سمجھ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے، ماموں جان، آج تک آپ نے کبھی مجھ سے اس طرح کا پیار نہیں کیا۔ آقا آپ تو مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ بچی کی بات سن کر امام حسین دھاڑے مار کر رونے لگے۔
گے۔ بچی کو سینے سے لگایا اور کہا بچی گھبراؤ نہیں، اس سے حسین تمہارا باپ ہے۔ ہاں ہاں زادارو۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنی جیب سے بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے مسلم کی بچی کو بالیاں پہنائی۔ میں کہوں گا آقا حسین آج آپ موجود ہیں، مسلم کی شہادت ہوئی تو آپ نے مسلم کی بچی کو پیار کیا، دستے شفقت اس کے سر پہ رکھا، پیار سے اسے بالیاں پہنائی۔ اے آقا دیکھ لیں کہ اس سکینہ تو یہ منظر نہیں دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی چند دنوں کے بعد شام غریبہ میں یہی آپ کی لاڈلی سکینہ ہوگی کہ جس کے کوئی تماچے مار رہا ہوگا، کوئی گوشوارے چھین رہا ہوگا، اسی سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوگی۔ سکینہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اے چچا عباس، اے چچا عباس میری مدد کیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔